مهرانی درود سر باتم په بلوچ راج شرفمند شما ارجع و ارکوجات شما زندمان وشبا مریشی ما گدان پودکاسٹ تها BSO سیریز 25 بہر سرگپ کنا کہ یہ بہر تها ما بندا تا BSO بندا ت شروع کنا اور گیشتر ما 1900 ہفتہ دو پنچ زمانہ گا چ ما بندا ت کنا کہ یہ زمانہ گا BSO دو دڑانی تا بہر بوتا بدن BSO پرشت پروشا چ پد یک BSO نیپن وگا شوت اور یک BSO اینٹی سردار پد عوامی جوڑ بو بلے ہفتہ دو پنچ دہک کے ہفتہ دو پنچ واجہ مہم خان چیئرمین بوتگت اور سیکٹری جنرل واجہ رفیق احمد کوسو بوتگا یہ ہما زمانہ بوتگا کہ یہ زمانہ کا تھا بلوچستان تھا فوجی آپریشن اونچا لگا ہے یکنی مگیا اور دومی نمگا BSO چیئرمین واجہ مہم خانی خلافہ اولی برا عدم اعتماد تحریک پیش کنک بو یہ عدم اعتماد تحریک پیش کنوک کھے زیتا اور پرچہ BSO چیئرمین خلافہ عدم اعتماد تحریک پیش بو اور ڈنی طاقت کہ NDP حوالہ کارکردگی چی بوتگا دسمانجانی چی بوتگا ایش ایپیسوڈ تم ترجمے حال انگیرا میں مہمان وجہ رفیق احمد کوسو کہ آ وقت یہ زمانہ گا وجہ مہم خانی زمانہ گا BSO سیکٹری جنرل بوتا اور اسی اچھی ابید آئی BSO سرا نبشتہ ہوں کرتا آئی کتابی ہوں نبشتہ کرتا اور آئی کتاب اچھی ابید آئی بعض آرٹیکل کی آئی کار ہوں کرتا گا اسی اچھی ابید جیتا جیتا پارٹیاں نہیں تہاں آئی ایکسپیرینس ہستا اور آئی جیل ہوں کاٹتا اور جبری گمشدگیاں نہیں تہاں ہوں اور شمار بھی تنگاوار بھی ہوں کہ آ رہا JWP زمانہ کا وحدی کہ BRP جوڑو پتہ واجکار ہوں جس کا نقبو تو شش ماہ بعد پتہ یلا بو بلا میں سیاسی صورتحال انسر مرچی میں وہ گپ کرنا میں مراگش اردو ابھی کہ میں بلوچی کم جتا جتا آیا السلام علیکم کوسو صاحب آپ کیسے ہیں ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام شمس صاحب سلامت بات ہے جی منتور کوسو صاحب ویسے ہی ہم ہسٹری کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ تو سب سے پہلے میں چونکہ آپ نے لکھا بھی ہے BSO پہ آپ نے کام بھی کیا ہے اور اس کے علاوہ آپ آج تک پولیٹکس میں انوالو بھی ہیں آپ BSO کی ہسٹری کو آپ کیسے بیان کرتے ہیں؟ میں آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آج آپ نے مجھے گدان TV پوڈ کاسٹ میں لائیو دیا ہے. سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے BSO جو ہم نے سنا اپنے سینئر دوستوں سے ان کے مطابق ہمارے دوست یہی کہتے ہیں کہ 67 میں BSO وجود میں آئی. اس سے پہلے مختلف ناموں سے بلوچ اسٹوڈنٹ کام کر رہے تھے. کچھ ٹنگوجام میں، کچھ کوئٹہ میں، کچھ کراچی میں. تو ان دوستوں نے مل کے 67 میں BSO کو بنایا. لیکن بدقسمتی سے شروع میں ہی BSO دو مختلف گروپوں میں تقسیم ہو گئی. جس طرح آپ نے بتایا کہ ایک BSO وہ ہے جسے میں مین اسٹریم کہتا ہوں، جو نیشنل عوامی پارٹی کی سپورٹر تھی، جس میں ہم سب دوست شامل تھے. ڈاکٹر حی جن کا پہلا چیئرمین ہوا تھا، بیزن بلوچ جنرل سیکرٹری ہوئے تھے. ایک BSO اینٹی سردار کے نام سے وجود میں آئی، جس کے روح رواں صابر بلوچ، عبدالرحیم ظفر، SK شمشاد، اس طرح کے دوست. تو عبدالرحیم ظفر کہتے ہیں کہ BSO 67 میں نہیں بنی، بلکہ 67 میں
اس کا کہنا یہ ہے کہ تقسیم ہوئی تھی. جی ان کے خیال یہ سو پہلے بنی تھی. ابھی ان باتوں پہ ہم زیادہ وہ نہیں کرتے، لیکن ہم نے جو سنا تھا، جو ہمارے قائدین ہمیں بتاتے ہیں کہ 67 سے بی ایس او نے کام شروع کیا تھا. تو بدقسمتی یہ ہوئی، جو ہم 2 دھڑوں میں تقسیم ہوئے تھے، تو میرے نزدیک تقسیم کا بڑا سبب یہ تھا کہ ہمارا سیاسی فرق ایک نہیں تھا. ہماری بی ایس او نیشنل عوامی پارٹی کو سپورٹ کر رہی تھی، جبکہ اینٹی سردار کے ساتھی وہ پیپلز پارٹی کو سپورٹ دے رہے تھے. تو اصل مسئلہ میرے نزدیک ایک سیاسی کارکن کی حیثیت میں یہی تھا. تقسیم کی وجوہات بھی یہی تھی کہ ہمارا سیاسی فرق ایک نہیں رہا تھا. ہاں سیاسی فرق کیونکہ ہوا جی تو کے اثرات بی ایس او پہ پڑے. ہاں اس وقت تو یہ کون لوگ تھے؟ پیپلز پارٹی تو بعد میں ان لوگوں نے پیپلز پارٹی بنایا، مگر 61 یا 62 63 میں اس دوران میں یہ ذوالفقار علی بھٹو بذات خود یعنی پرسنل لوگ وہ انٹرسٹڈ تھے کہ ان لوگوں نے بی ایس او کے لوگوں کو اپنے قریب لانے کی کوشش کی. تقریباً پیپلز پارٹی بھی 60 کی دہائی میں بنی تھی اور بی ایس او بھی 60 کی دہائی میں اس کا وجود عمل میں آیا تھا. تو اصل صورتحال میرے نزدیک یہی تھی کہ سیاسی فرق کیونکہ مختلف تھے، اور وہ ساتھی آج بھی ان کا ایفیلیشن ان دوستوں کا جن کا نام میں نے لیا تھا اینٹی سردار کے، ہمارے ساتھی رحیم ظفر صاحب، صابر بلوچ صاحب، وہ آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہیں، شریک ہیں. تو میرے نزدیک بی ایس او اس وجہ سے تقسیم ہوئی کہ ہمارا سیاسی فرق ایک نہیں تھا. اور بعد میں بھی ہاں جی ایک بات ہے، چونکہ عبدالرحیم ظفر کا کہنا یہ ہے کہ وہ باقی لوگ جو کہتے ہیں کہ 67 میں ہی بی ایس او بنا تھا اور اسی سال میں ہی بی ایس او یعنی کہ ٹوٹا بھی تھا. تو عبدالرحیم ظفر کا کہنا یہ تھا کہ جو بلوچ اسٹوڈنٹس ایجوکیشنل آرگنائزیشن ہے اس کا ذکر نہیں لا رہے ہیں. اس کے بارے میں آپ کہیں کہ جب بی ایس او بلوچ ایجوکیشنل کو ہٹا کر بی ایس او بنایا، یہ کون سا دور تھا اور اس کے بارے میں کو تھوڑا سا آگاہی دیں. تو 67 سے پہلے اس طرح کی تنظیمیں تھیں. تنوجام میں ایک تنظیم کام کر رہی تھی بلوچ اسٹوڈنٹس، ابھی میں نام تو ان کے نہیں بتا سکتا اس طرح، ورنہ وانندہ گل وہ کام کر رہی تھی. ایجوکیشنل کونسل بلوچ اسٹوڈنٹس وہ کام کر رہی تھی. کچھ ساتھی تنوجام نے ایک بلوچ اسٹوڈنٹس تنظیم بنایا تھا. تو یہی دوست تھے جن میں پرانے ساتھی ڈاکٹر عبدالحی بلوچ صاحب جو آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، لیکن بیزن بزنگو صاحب وہ موجود ہیں. لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ لکھنے کا رواج بلوچستان میں کم ہی رہا. بی ایس او کی تاریخ آج تک وہ صحیح طریقے سے مرتب نہیں ہو پائی ہے. آپ نے جو بیڑا اٹھایا ہے اس سے امید پیدا ہوئی ہے کہ شاید بی ایس او کی سیاسی تاریخ اس طریقے سے سامنے آئے، مرتب ہو صحیح طریقے سے. ابھی کچھ دوست موجود ہیں، میر بیزن جو ہیں، منظور کی صاحب ہیں، عبدالحکیم بیڑی صاحب ہیں. اگر یہ دوست ہمت کریں، میں سمجھتا ہوں یہ آج بھی کچھ نہ کچھ وہ اپنے دور کی جو کچھ بی ایس او میں ہوا
تو اس کے متعلق نوجوان نسل کو آگاہی دے سکتے ہیں. جو میں نے سنا وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہمارے زمانے میں اینٹی سردار BSO اینٹی سردار وہ عوامی گروپ کے نام سے کام کر رہی تھی. BSO عوامی کے نام سے اس نے کام شروع کیا تھا. میرے زمانے میں BSO عوامی کے چیئرمین ڈاکٹر تاج بلوچ ہوا کرتے تھے جو لیاقت میڈیکل کالج تھے. ان دنوں میں سندھ یونیورسٹی جامشورو میں زیر تعلیم تھا. تو ہماری ان کے ساتھ گپ شپ جامشورو میں ہوتی رہتی تھی. کم از کم ہم نے دونوں BSOs میں ان دنوں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی تھی کہ جس سے تلخیاں پیدا ہو. کوشش ہماری دونوں سائڈ کی یہ تھی کہ ہم مل کے کام کریں. تو بعد میں پھر 84 میں جب دوستوں نے BSO عوامی اور BSO جس BSO میں ہم تھے تو وہ دونوں BSO نے انضمام کیا. میں سمجھتا ہوں ایک طاقت پکڑی BSO نے, ایک مضبوط شکل میں سامنے آئی تھی. لیکن بدقسمتی سے میں پھر کہوں گا کہ BSO عوامی اور BSO کے انضمام کے بعد جو مشترکہ کابینہ بنی, چیئرمین ایوب جتک بنے تھے اس BSO کے جو انضمام کے بعد وجود میں آئی تھی. ڈاکٹر یاسین بلوچ مرکزی سیکرٹری جنرل بنے تھے. لیکن بدقسمتی سے جب سیاسی فرنگ ٹوٹا, DNM کے دوست جب آپس میں تقسیم ہوئے, DNM سے سابقہ چیئرمین رازق بگٹی, حبیب جالب بلوچ, انہوں نے DNM سے الگ ہو کر YM پروگریسو بنائی تھی. تو جی اس کے اثرات BSO پہ پڑے. جس طرح سیاسی فرنگ جو کافی عرصے کے بعد وہ یکجا ہوا تھا, ایک پارٹی کو سپورٹ کر رہے تھے, لیکن جب وہ سیاسی فرنگ ٹوٹا تو پھر پروگریسو DNM پروگریسو کے دوستوں نے, جس میں رازق بگٹی صاحب تھے, حبیب غالب تھے, ان دوستوں نے BSO سوگ کے نام سے ایک الگ BSO بنائی تھی. جی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں پھر کافی نقصانات ہوئے بلوچ قوم پرستانہ سیاست 87 میں جی یہ 87 کی جو کا دور ہے. ہاں اس سے پہلے کوسا صاحب اس میں بات کرتے ہیں 87 تک, مگر آپ کے دور میں جب 75 کی میں بات کر رہا ہوں کہ آپ کے دور میں ایک طرف تو بلوچستان میں فوجی آپریشن ہو رہا تھا, تو میں نے جس طرح کی شروع میں کہا کہ ایک حالت تو یہ تھی, اور دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں کہ BSO کے اندر جو نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی ہے اس کے حوالے سے بھی لابینگ شروع کی گئی تھی, جو بیگم نسیم ولی اینڈ شیرباز خان مزاری اور بیگم نسیم ولی کی جو اینڈ کمپنی تھی, ان لوگوں نے بھی BSO کے اندر لابینگ شروع کی تھی. ان کا مقصد کیا تھا کہ کیا BSO کو اپنا پاکٹ آرگنائزیشن بنائیں گے یا اپنے مقصد کے لیے یوز کریں گے, اور وہ لابی میں کون کون تھے؟ تو جب 1975 کا BSO کا مرکزی کونسل سیشن کراچی یونیورسٹی میں ہوا تھا,
جس میں چیئرمین معین خان بنے تھے، میں سیکرٹری جنرل ہوا تھا. تو ان دنوں حالات جو ملک کی اور بلوچستان کے، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ وہ جس طرح کے حالات تھے اس کی تھوڑی جھلک میں آپ کے سامنے پیش کروں. جی. تو دور میں جب 1973 میں بلوچستان کی پہلی منتخب جمہوری حکومت کو 9 مہینے کے بعد برخاست کیا گیا اسلام آباد میں بھٹو صاحب نے، تو بلوچستان میں احتجاج وغیرہ شروع ہوا. تو جو نیشنل عوامی پارٹی کے سخت گیر موقف رکھنے والے لیڈرشپ تھی، ان کے ملیٹنٹ انہوں نے پہاڑوں کا رخ کیا اور مسلح مزاحمت بھی شروع ہوئی. اس کے علاوہ بی ایس او اور نیشنل عوامی پارٹی کے سینکڑوں لوگوں کو، کارکنوں، سیاسی کارکنوں کو، طالب علموں کو گرفتار کیا گیا. تو ایک تو فوجی آپریشن بھی شروع ہو چکا تھا بلوچستان میں، اور جو اندر بی ایس او میں ایک اتنا پیدا ہوا جسے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ شروعاتی دنوں میں ہمارے چیئرمین معین خان بلوچ صاحب اور اس کے ساتھ کچھ دیگر دوست بھی تھے جن میں میں ذکر کرنا چاہوں گا. ڈاکٹر جہاں زیب جمال دینی صاحب تھے جو اس زمانے میں کراچی کے پریزیڈنٹ ہوا کرتے تھے بی ایس او کے. تو ڈاکٹر واحد بکنجو تھے. تو ان کے ساتھ کچھ دیگر لوگ بھی تھے. تو ان دوستوں کی کوشش یہ کی ان دوستوں نے کہ کسی طریقے سے بی ایس او این ڈی ٹی کی حمایت، این ڈی ٹی کے متعلق بی ایس او کی اکثریتی دوستوں کی رائے یہ تھی کہ این ڈی ٹی نیشنل عوامی پارٹی کا نعم البدل نہ بن سکی تھی. اس کا پروگرام نیشنل عوامی پارٹی کے پروگرام سے کافی مختلف تھا. تو بی ایس او میں یہ سلسلہ شروع ہوا. تو بڑھتے بڑھتے یہ سلسلہ یہاں تک پہنچا جب ہم تیاری کر رہے تھے 1978 میں بی ایس او کے کونسل سیشن کی. تو چیئرمین معین خان نے سینٹرل کمیٹی کا اجلاس بلایا تھا کوئٹہ میں. میں نے یہ باتیں اپنی یادداشتیں جو میں نے قلم بند کی ہے اس میں بھی میں نے لکھا ہے کہ سینٹرل کمیٹی کا ایک اجلاس کوئٹہ ہدا روڈ پہ ہوا تھا چیئرمین معین خان کی صدارت میں. تو وہ اجلاس میں این ڈی پی زیر بحث تھی. تو بد نظمی پیدا ہوئی اس میں. وہاں کچھ ایک ساتھی نے مطلب جسے میں کہتا ہوں کہ یہ اگر نہ ہوتا بہتر تھا، لیکن وہ میٹنگ انتہائی بد نظمی کا شکار ہوئی تھی. تو پھر اس کے بعد بی ایس او کے سینئر دوستوں نے، ہم سب نے، جس میں جو دوست شامل تھے، رازق بکی اس میں شامل تھے، اس معاملے میں ہمارے ساتھ
حبیب جالب تھے, ایوب جتک تھے, ڈاکٹر مالک بلوچ تھے. تو ہم جو سینئر دوست تھے, سوائے چیئرمین معین خان کے, یا جو 2 3 4 ساتھی ان کے ساتھ تھے. اچھا سوری, چیئرمین معین خان این ڈی پی کی طرفداری کر رہا تھا؟ جی, یہ کوشش ان کی یہ تھی چیئرمین معین خان کی کہ بی ایس او سیاسی طور پہ این ڈی پی کو سپورٹ کرے, لیکن چونکہ این ڈی پی کے پروگرام سے بی ایس او کی اکثریتی دوست وہ مطمئن نہیں تھے, کیونکہ این ڈی پی نے جو نعرے دیے یا جس طرح کی انہوں نے سیاست کی کہ پہلے احتساب پھر انتخاب, جبکہ بی ایس او چاہتی تھی کہ انتخاب ہو, اس ملک میں انتخاب ہو, لیکن بدقسمتی سے پھر مارشل لا لگ گیا. اس دور میں جنرل ضیاء الحق نے مارشل لا لگایا, تو اس میں کافی مطلب جو کیفیتی تبدیلی آئی اس کے بعد. تو پہلی بات یہ ہوئی, جنرل ضیاء الحق نے حیدرآباد ٹریبونل کو توڑا, جو نیشنل پارٹی کے قائدین حیدرآباد جیل میں تھے ان دوستوں کو رہا کیا, جبکہ بھٹو ہمارے دوستوں کے مطابق ذوالفقار علی بھٹو نے بھی آخری دور میں کوشش کی تھی کہ کسی طریقے سے جو نیشنل عوامی پارٹی کے قائدین حیدرآباد جیل میں ہیں ان کے ساتھ کوئی سلسلہ نکالا جائے تاکہ جمہوری طریقے سے یہ معاملات چلتے رہیں. لیکن بدقسمتی سے سیاسی پارٹیوں کے درمیان جو ریشہ دوانیاں تھیں جو نہیں ہو سکے, وہ معاملہ وہ بجائے کم ہونے کے اور زیادہ بڑھ گیا, اور غیر جمہوری قوتوں کو موقع مل گیا. انہوں نے سیاسی حکومتوں کو گھر بھیج دیا اور جنرل ضیاء الحق کی شکل میں مارشل لا لگا ملک میں. تو جو کام بھٹو کو انہوں نے کرنے نہیں دیا تھا وہی کام پھر وہ خود کرنے لگا. ضیاء الحق نے وہی کام شروع کیا, ٹریبونل کو توڑا انہوں نے, اور نیشنل عوامی پارٹی کے قائدین رہا ہوئے. لیکن ایک بڑا نقصان ہو چکا تھا ملک جمہوریت کی پکڑی سے, جو اس دوران جمہوریت تو نہیں. جی, اس سے جو بی ایس او کے حوالے سے آپ نے ہم بات کر رہے تھے کہ جو لابینگ کی آپ نے بات کی کہ چیئرمین معین خان یعنی کہ جو این ڈی پی کے طرفداری کر رہا تھا, اور باقی لوگ آپ نے جو نام بتائے سب کے کہ آپ سینئر دوستوں نے اس کو بچایا, یعنی کہ لابینگ سے یا بی ایس او کو ہائی جیک ہونے سے. تو پھر اس کے بعد ایسا ہوا کہ معین خان پہ, چیئرمین جو معین خان تھا اس پہ عدم اعتماد ہوئی. وائس چیئرمین محمد خان مینگل کو پھر ایز اے اگلے کونسل سیشن تک چیئرمین لایا گیا. تو کیا یہ عدم اعتماد کی وجہ یہی تھی یا کچھ اور تھا؟ اور دوسری بات, 2 سوال ہیں. میں نے سنا ہے کہ کیا عدم اعتماد ہوئی تھی یا کہ چیئرمین معین خان کو زبردستی استعفیٰ لیا گیا ہے؟ اس کا ذرا کلیئر کرنا پلیز. جی, تو سینئر دوستوں نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ بی ایس او کو بچانے کے لیے چیئرمین معین خان کے خلاف عدم اعتماد لایا جائے. تو ہم سب نے مل کے جو ہمارے بی ایس او کی قومی کونسلران تھے تو ہم نے ان سے دستخط لیے. وجہ کیا تھی اختلاف عدم اعتماد کس بنیاد پہ؟
مطلب یہی وجہ تھی کہ این ڈی پی کی طرفداری کر رہا ہے یا بی ایس او کو، یا کوئی اور وجہ تھی؟ مسئلہ یہی تھا، مین مسئلہ یہی تھا کہ وہ ساتھ چاہتے تھے کہ کسی طرح بی ایس او سیاسی سپورٹ کرے این ڈی پی کو، جبکہ بی ایس او کی اکثریت دوستوں کا خیال یہ تھا کہ این ڈی پی جو ہے وہ نیشنل عوامی پارٹی کا بدل نہیں ہے، بلکہ وہ تو رائٹ ونگ ہے نیشنل عوامی پارٹی کا۔ بی ایس او نے اس وجہ سے اس کو سپورٹ بھی نہیں کی، جبکہ این ڈی پی بعد میں پی این اے میں بھی شامل ہوئی تھی، جو 9 ستارے بنے تھے، جو تحریک بھٹو کے خلاف 9 ستاروں جسے کہتے ہیں 9 ستاروں 9 پارٹی مل کے میں رائٹ کی تمام پارٹی، تو پی این اے بی ایس او نے پی این اے کی بھی مخالفت کی، بھرپور مخالفت کی، اور این ڈی پی کو بھی سپورٹ نہیں دی۔ مطلب ہم نے ان دونوں، جو میں سمجھتا ہوں کہ بی ایس او کا میں یہ کریڈٹ دیتا ہوں اس وقت کی بی ایس او کی قیادت کو، جنہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ پی این اے کی تحریک کو ہم نے یہ جانا کہ یہ جمہوری تحریک نہیں ہے، بلکہ اسے بیرونی مطلب آشیرواد سے رائٹ ونگ کو جمع کر کے یہاں پارلیمنٹ اور سیاسی حکومتوں کے خلاف ایک محاذ کھڑا کیا گیا، تو ہم اس گناہ میں بی ایس او شریک نہیں ہوئی، پی این اے کی بھی ہم نے سپورٹ نہیں کی، جبکہ بھٹو کے عطاب کا تو ہم شکار ہوئے۔ بی ایس او کی تقریباً جو لیڈرشپ تھی وہ یا جیلوں میں تھی یا جن کے وارنٹ نکلے ہوئے تھے، تو ایسا سمجھیں اس 73 کے بعد جو صورتحال بنی بلوچستان میں، بی ایس او کے نوجوانوں نے، نیشنل عوامی پارٹی کے قائدین نے، سیاسی کارکنوں نے ایک صبر آزما جدوجہد کی، جس میں ہمارے بہت سارے دوستوں کے اوپر مقدمات قائم ہوئے، ان کو جیلوں میں ڈالا۔ تو میں معین خان کے خلاف جو چارج تھا، دوستوں نے جو اس پہ الزام تھا، وہ یہی تھا کہ معین خان کسی طریقے سے وہ بی ایس او کی سپورٹ اپنی حیثیت کا فائدہ لیتے ہوئے وہ این ڈی پی کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کو بی ایس او کی لیڈرشپ نے نہ ہونے دیا، اور جو بی ایس او کے قومی کونسلران کی جو 2/3 اکثریت تھی، تو ہم نے ایک دستخطی مہم شروع کی پورے بلوچستان میں، سندھ میں، جہاں جہاں ہمارے زون تھے۔ تو ابھی ظاہر ہے یہ جو کچھ بھی ہوا، یہ اس سے یقیناً ہم افسوس ہی کر سکتے ہیں۔ یہ پہلی دفعہ ہوا کہ بی ایس او نے اپنے چیئرمین کے خلاف خود ایکشن لیا اور اسے قومی کونسلروں کے ذریعے عدم اعتماد کے ذریعے۔ اور وہ دوسری بات غلط ہے جو کہ کہتے ہیں کہ اس کے کسی کمرے میں بند کر کے زبردستی اس سے استعفیٰ لیا گیا ہے، یہ وہ بات غلط ہے؟ میں سمجھتا ہوں اس بات میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ تو ہم نے جو کام کیا، مطلب ہم سب دوست اس میں شامل تھے، اس میں سب دوست جن کے میں نے نام آپ کو بتائے، اس میں میں بھی شریک تھا، رازق بگٹی تھے، حبیب جالد تھے، ایوب جتک تھے،
ڈاکٹر مالک تھے، مطلب جتنی بھی قیادت ہماری تھی سوائے ان دوستوں کے، معین خان والوں کے، تمام دوستوں نے مل کے دستخطی مہم چلائی. ہم نے جو قومی کونسلران تھے بی ایس او کے 2/3 اکثریت سے ہم نے ان کے دستخط لیے. تو اس کے بعد ہم نے ایک اور بھی فیصلہ کیا کہ بی ایس او کے جو سینئر وائس چیئرمین تھے اس زمانے میں محمد خان مینگل، بی ایس او نے یہ فیصلہ کیا کہ جب تک کونسل سیشن ہو قائم مقام چیئرمین کے طور پہ ہم محمد خان مینگل کو جو سینئر وائس چیئرمین تھے اسے قائم مقام چیئرمین کی حیثیت میں لائے. اس کے بعد پھر کونسل سیشن ہوا بلوچستان یونیورسٹی کوئٹہ میں. تو اس میں پھر معین خان شریک نہیں تھے. اس میں میں یہاں معین خان کو مطلب تعریف کرتا ہوں کہ معین خان نے اپنے خلاف ہونے والے فیصلے کو بی ایس او کے وسیع تر مفاد میں قبول کیا اور اس میں الگ سے بھی کوئی نیا گروپ جس نے نہیں بنایا. یہ اچھی بات ہے. ہاں کو سب 1975 میں نواب شاہ میں رشید احمد کے گھر جو ایک کانفرنس منعقد کی گئی تھی بلوچستان بچاؤ کانفرنس کے حوالے سے، اس میں آپ نے بھی شرکت کیا تھا اور اس کے بعد آپ گرفتار بھی ہوئی تھے کامریڈ چانڈیو کے ساتھ. تو وہ گرفتاری کی وجہ کیا تھی اور وہ کس وجہ سے آپ لوگوں نے یہ بلوچستان بچاؤ کانفرنس منعقد کیا گیا تھا؟ اس پہ تھوڑا سا. جی یہ 1975 کی بات ہے. نیشنل عوامی پارٹی کو بین کیا جا چکا تھا. تو این ڈی پی کو ہم سپورٹ نہیں کر رہے تھے بی ایس او کے دوست، جبکہ جو نیشنل عوامی پارٹی کا بایاں بازو تھا وہ بھی این ڈی پی سے نالا تھا. تو اسی دوران پروگریسو دوستوں نے ایک طلباء کسان عوامی رابطہ کمیٹی بنائی ہوئی تھی. تو اسی کے پلیٹ فارم سے بلوچستان میں فوجی آپریشن کے خلاف بلوچستان بچاؤ کانفرنس منعقد کی گئی تھی نواب شاہ میں سید رشید احمد شاہ کے گھر. سید رشید احمد شاہ نیشنل عوامی پارٹی کے سینئر لیڈروں میں شمار ہوتے ہیں. اس بلوچستان بچاؤ کانفرنس کی صدارت جو تھی وہ سائنس جی این سید کے بیٹے سید امداد محمد شاہ نے کی تھی، جس میں بلوچستان میں فوج کشی کی مذمت کی گئی اور مطالبہ کیا گیا کہ حیدرآباد ٹریبونل کو توڑ کر نیشنل عوامی پارٹی کے گرفتار قائدین طلباء رہنماؤں کو رہا کیا جائے. تو جیسے ہی وہ میٹنگ ختم ہوئی تو ہم باہر نکلے، جس میں میں تھا، امداد چانڈیو صاحب تھے جو بعد میں بی ایس ایف کے چیئرمین بھی بنے تھے. تو حق نواز تھے، حق نواز گروہی ہمارے حیدرآباد زون کے پریزیڈنٹ ہوا کرتے تھے. تو پولیس سے دروازے پہ کھڑی ہوئی تھی. یوں ہی ہم میٹنگ سے فارغ ہو کے سید رشید احمد شاہ کے گھر سے نکلے تو پولیس نے ہم تینوں کو گرفتار کیا. ہمیں سٹی تھانہ نواب شاہ لایا گیا. آپ کے ساتھ کون کون گرفتار ہوئے تھے؟ ایک تو کامریڈ چانڈیو تھا، حق نواز اور چانڈیو تھا جو بعد میں بی ایس ایف کے چیئرمین بنے اور ضیاء الحق کے دور میں اسے 7 سال فوجی کورٹ نے سزا دی تھی. تقریباً 7 سال طلباء رہنما
کو 7 سال قید دی گئی تھی. تو وہ دوست تھے حق نواز گروہی تھے, ہم 3 تھے. تو میں اس زمانے میں سندھ یونیورسٹی اسٹوڈنٹ یونین کا جوائنٹ سیکرٹری بھی تھا. تو ان کو یہ محسوس ہوا کہ ہمیں گرفتار کرنے سے سندھ یونیورسٹی جام شوروں میں شاید حالات خراب ہوں گے. تو ان لوگوں نے پولیس نے مجھے اور حق نواز گروہی کو نواب شاہ بدر کر کے ہمیں جیل سے لاک اپ سے ہمیں رہا کیا. لیکن ہم نے ان کا یہ حکم نہیں مانا تھا. ہم وہ رات وہیں پہ گزاری. ہم نے اچھا ہاں ایک بات تھوڑا سا اس کو آپ کلیئر کریں گے کہ بلوچستان بچاؤ یہ کانفرنس جو منعقد کیا گیا تھا تو اس کی ضرورت کیوں پیش آئی تھی؟ اس دور کے حالات کے حوالے سے جاننا چاہتا ہوں کہ اس دوران میں کیسے حالات تھے. بلوچستان میں فوجی آپریشن چل رہا تھا. نیشنل عوامی پارٹی BSO کے قائدین کے علاوہ سائیں GN سید یہ سارے دوست قوم پرست وہ جیلوں میں تھے. تو بلوچستان میں فوجی آپریشن کو بند کروانے کے لیے اس کی مین ڈیمانڈ یہ تھی اس بچاؤ کانفرنس کی کہ بلوچستان میں فوری طور پہ فوجی آپریشن ختم کر کے نیشنل عوامی پارٹی کے لیڈروں کو رہا کیا جائے. تو اسی ہاں آپ نے GM سید کی بات کی, GM سید صاحب کی اپنے بات کی. اس دوران میں چونکہ ہمارے اکثر جو BSO کے مرکز تھے یا سیاسی رہنما تھے زیادہ تر کراچی میں ہوتے تھے کیونکہ تعلیمی ادارے اکثر وہیں پڑھتے تھے. تو GA سندھ اور BSO کے سیاسی تعلقات کیسے تھے؟ ہمارے زمانے تک تو بہت اچھے رہے, لیکن ہمارے بعد یہ تعلقات خراب بھی ہوئے, لڑائیاں بھی ہوئیں. چانکہ میڈیکل کالج میں, لاڑکانہ میں, کچھ اور جگہوں پہ بھی ہوئی تھی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تمام تنظیمیں, سندھ کی تنظیمیں BSO کے قائدین کا بے حد احترام کرتے تھے. اس میں کوئی شک شبہ کی بات نہیں ہے. اور ہم نے بھی کوشش کی کہ ہم جہاں بھی تھے تعلیمی اداروں میں تھے, ہم نے ان کے ساتھ مل کر جو سندھ کے مسائل ہوتے تھے BSO اس پہ آواز اٹھاتی تھی. وہ لوگ BSO کی تحریک میں ہمیں مدد دیتے تھے. تو ہمارے زمانے تک ان کے تعلقات صحیح رہے. لیکن بعد میں لڑائیاں بھی ہوئیں بدقسمتی سے BSO اور GSM کے لوگوں کے درمیان, جس میں پھر ہمارے دونوں طرف سے سینئر لوگ پھر درمیان میں آئے. تو کسی حد تک مطلب اس سلسلے کو ختم کیا گیا. 87 کے حوالے سے جو اس پہ بات کافی لوگوں نے کیا ہے, جو میں نے انٹرویو بھی کیے ہیں اس حوالے سے. 1980 میں آپ نے PNP جوائن کیا, پھر PNP کے بعد آپ نے JWP جوائن کی. JWP میں نواب صاحب کی شہادت کے بعد آپ نے BRP میں جو پارٹی کا نام میرے خیال میں چینج کیا, BRP کے آپ وہاں بھی اس کے ایک میرے خیال میں سینٹرل کمیٹی میں بھی تھے, تو آپ پوٹائے بھی گئے. تو اختلافات آپ کے کیا تھے کہ آپ ایک تو یہ ہے کہ میر صاحب کی پارٹی کو چھوڑ کر بھی نیشنل پارٹی ادھر JWP میں جانا, وہاں کے اختلافات کیا تھے, اور پھر یہاں سے آپ نے ریزائن کیا یا آپ کو نکالا گیا؟ ان حالات پہ تھوڑا سا بات کریں پلیز. میں جو ہی فارغ ہوا 1978 میں جو کونسل سیشن ہوا تھا بلوچستان یونیورسٹی میں کوئٹہ میں, تو وہ میرا آخری کونسل سیشن تھا BSO میں. تو وہ میں نے الیکشن بھی لڑا تھا چیئرمین شپ کا. حبیب غالب
کے مقابلے میں. اچھا. ہاں. اور میں یہ بات اپنی یادداشتوں میں بھی لکھ چکا ہوں کہ میں نے اپنے جو ہمارے دوست تھے، سی پی کے دوست، کمیونسٹ پارٹی کے دوست، ان دوستوں نے مطلب کوشش یہ کی کہ بی ایس او کے اندر ایسا ماحول بنایا. حالانکہ میں نے اپنے دوستوں کو، کمیونسٹ پارٹی کے دوستوں کو کہا کہ میری بی ایس او کے دوستوں کے ساتھ، خاص کر کے رازق بگٹی، حبیب جالب، ایوب جتک، ڈاکٹر مالک، مطلب اس طرح کے جتنے بھی ساتھی تھے، سب کے ساتھ ہماری انتہائی زبردست انڈرسٹینڈنگ تھی ان کے ساتھ. لیکن ہمارے سی پی کے دوستوں نے میری یہ بات نہ مانی اور مجھے مجبور کیا کہ میں بی ایس او میں حبیب جالب کے خلاف فارم بھروں. تو یہ معاملہ میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ وہ الیکشن میں نے انتہائی بددلی کے ساتھ الیکشن کانٹیسٹ کیا تھا. میں نہیں چاہتا تھا، میں سمجھتا تھا کہ اس طرح الیکشن مقابلہ بازی سے، ہمارے مقابلہ بازی سے بی ایس او اور کمیونسٹ پارٹی کے اندر تعلقات، سیاسی تعلقات خراب ہوں گے. لیکن اس وقت یہ جو بلوچستان سیکٹر کی سی پی کی قیادت تھی، انہوں نے میری یہ بات نہیں مانی اور جس سے پھر کافی بی ایس او اور کمیونسٹ پارٹی کے اندر سیاسی خلیجی قائم ہوئی اور پھر اس کے بعد حالات نارمل بھی نہیں ہوئے. تو اس کنسنٹریشن کے بعد میں نے بی ایس او سے جب میں فارغ ہوا تو میں نے پاکستان نیشنل پارٹی میر غوث بخش سنگھ کی قیادت میں جو بنی تھی، میں نے اس کو جوائن کیا. اور جب تک میر صاحب حیات تھے میں نے پارٹی پی این پی کو نہیں چھوڑا تھا. البتہ کچھ عرصے کے لیے میں سرکاری ملازمت میں نے اختیار کی تھی، کچھ سالوں کے لیے میں نے جاب کی تھی 6-7 سال. لیکن اس کے باوجود بھی میرا رابطہ اپنے دوستوں کے ساتھ قائم رہا. میں پی این پی میں رہا. جب میر صاحب وفات پا گئے اس کے بعد پھر حالات تبدیل ہوئے بلوچستان میں. میں نے محسوس کیا کہ 2003 میں نواب اکبر خان اپنے آپ کو ایک نئے سیاسی کردار ادا کرنے کے لیے خود کو تیار کر رہے تھے اور وہ دور 2003 والا نواب اکبر خان بگٹی کی سیاست کے لیے انتہائی مشکل دور تھا. اور میں نے 2003 میں اس مشکل دور میں نے نواب صاحب کی قیادت میں، اکبر خان کی قیادت میں نے جمہوری وطن پارٹی کو جوائن کیا. مجھے فوری طور سے نواب اکبر خان بگٹی نے سینٹرل کمیٹی کا ممبر بنایا اور مجھے فخر ہے کہ میں مشکل دور میں نواب اکبر خان کا ساتھی بنا اور ہم نے اس کے ساتھ بھرپور طریقے سے جتنا ہو سکتا تھا ہم نے ایفرٹ کی. لیکن نواب صاحب کی شہادت کے بعد پھر جمہوری وطن پارٹی میں وہ جو اختلافات تھے، سیاسی اختلافات، وہ شروع ہوئے. تو میں نے بہت کوشش کی
کہ نواب اختر خان بگٹی کی شہادت کے بعد جو بلوچستان میں کے لوگوں میں غم غصہ جو پیدا ہوا تھا، میں نے اپنے دوستوں کو کہا کہ اسے ہم سیاسی طور پہ اس غم غصے کو ایک سیاسی طاقت میں تبدیل کر، لیکن بدقسمتی سے جو پارلیمانی ٹیم تھی جمہوری پارٹی کی، تو ان پہ زیادہ پریشر تھا. یہاں اختلافات کس بنیاد پہ ہوئے؟ جے ڈبلیو پی میں کس کس کے درمیان؟ براؤندہ بگٹی کو قبول نہیں کرتے تھے کیا؟ یہ اختلافات شروع میں اس بات پہ ہوئے کہ پہلے تو ہم نے کوشش کی تھی کہ نواب صاحب کی شہادت کے بعد جو پہلا اجلاس میں سینٹرل کمیٹی کا ہوا تھا، اس میں ہم سب دوست شریک تھے. رحیم ظفر صاحب بھی تھے، آغا شاہد بگٹی تھے، امان کنرانی تھے، اس کے علاوہ میر ہمایوں خان مری تھے، سہیل راجپوت، ڈاکٹر بشیر عظیم. مطلب وہ پوری سینٹرل کمیٹی تھی جس میں پہلا اختلاف ہمارا یہ ہوا. میں نے تجویز پیش کی کہ آج ہی سینٹرل کمیٹی کے اجلاس میں فوری طور سے یہ فیصلہ کیا جائے کہ نواب صاحب کی شہادت کے بعد قائم مقام لیڈر کا انتخاب کیا جائے جمہوری وطن پارٹی سے. تو دوسری طرف جو آغا شاہد بگٹی تھے، مرکزی جنرل سیکرٹری اس زمانے میں، وہ سینیٹر بھی تھے. حاجی امان اللہ کنرانی صاحب وہ بھی سینیٹر رہ چکے تھے. تو ان دوستوں نے میری تجویز کی مخالفت کی اور جمہوری وطن پارٹی کا قائم مقام لیڈر ہم اس سینٹرل کمیٹی کی میٹنگ میں فیصلہ نہ کر سکتے تھے. تو یقیناً یہ ایسی صورتحال تھی، کوئی بھی سیاسی پارٹی بغیر صدر کے یا قائم مقام صدر کے وہ عوام کو کیسے موبلائز کر سکتی تھی. تو ان دوستوں نے خاص کر کے آغا شاہد بگٹی اور امان کنرانی اینڈ کمپنی نے کوشش یہ کی کہ جمہوری وطن پارٹی کو اسی طریقے سے چلایا جائے، بغیر لیڈر کے چلایا جائے. تو اس طرح پھر اس کے بعد پھر کبھی بھی مشترکہ سینٹرل کمیٹی کا اجلاس نہیں ہوا جمہوری وطن پارٹی کا. تو پھر اس دور میں نوابزادہ جمیل بگٹی نے بھی کوشش کی کہ اس نے مطالبہ کیا جمہوری وطن پارٹی کے جو سیاسی جو پارلیمانی ٹیم تھے، جو بلوچستان اسمبلی کے ممبر تھے ٹیم، کہ وہ نواب صاحب کی شہادت کے بعد اسمبلیوں سے استعفیٰ دیں. جس طرح اختر مینگل کی پارٹی بلوچستان نیشنل پارٹی کے دوستوں نے ریزائن کیا تھا، لیکن ریزائن لینے میں نوابزادہ برہمدہ خان بگٹی اور نوابزادہ جمیل بگٹی دونوں ناکام رہے. جمہوری وطن پارٹی کی پارلیمانی ٹیم نے استعفیٰ اپنا ممبرشپ سے، اسمبلی کی ممبرشپ سے، اس کی بجائے پھر ان لوگوں نے جمہوری وطن پارٹی سے ہی استعفیٰ دے دیا. ان لوگ کچھ لوگ پھر مسلم لیگ کاف میں چلے گئے. پھر اسی دوران جو سیاسی ذہن کے لوگ تھے جمہوری وطن پارٹی میں، پھر ہم دوستوں نے آپس میں سیاسی رابطہ کاری کر کے ہم نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے بلوچستان میں جتنے بھی جمہوری پارٹی
کہ سیاسی لوگ ہیں کم از کم ان کا اجلاس بلا کے ایک سیاسی فیصلہ کریں، اور نواب صاحب کی شہادت کے بعد جو غم غصہ پیدا ہوا اس کو سیاسی طور سے منظم کریں۔ تو اس لیے پھر ہم نے دوستوں نے ایک میٹنگ بلائی، جس میں ہم چند لوگ سینٹرل کمیٹی کے شامل ہوئے تھے، جس میں میں بھی تھا، میرے علاوہ ڈاکٹر بشیر عظیم تھے، عبد القادر قلندرانی تھے، خزدار تھے۔ تو کوئٹہ میں ہم نے پھر دیگر چند دوستوں سے صلاح مشورہ کر کے ٹیلی فون کے ذریعے ہم نے کچھ دوستوں کے ساتھ مشورہ کیا۔ ان دوستوں نے ہمیں یہ اختیار دیا کہ آپ لوگ جو بھی فیصلہ کریں گے ہم آپ کے ساتھ ہوں گے۔ تو ہم نے پھر جمہوری وطن پارٹی میں نوابزادہ برہمدہ خان بگٹی کو چیف آرگنائزر بنا۔ یہ کون سا سنت ہے؟ یہ میرے خیال میں 2000 نواب صاحب کی شہادت کے بعد 2006 اور 2007 کا 7 ہوگا جی، 2007 کے اوائل کے درمیان۔ تو اس کے بعد پھر مجھے لاپتہ کیا گیا۔ اس وقت آپ کا کوئی عہدہ تھا بی آر پی میں؟ اس وقت پارٹی کا نام، جب آپ لاپتہ ہوئے پارٹی کا نام بھی چینج ہو گیا تھا یا؟ جی ہاں، تو پھر یہ ہوا کہ جب ہم نے نوابزادہ برہمدہ خان کو چیف آرگنائزر بنایا جمہوری وطن پارٹی کا، تو اس کے بعد جب ہم جیلوں سے میں رہا ہوا تھا ان دنوں میں، تو ایک اجلاس بلایا گیا تھا کوئٹہ میں۔ نوابزادہ برہمدہ خان ٹیلی فون کے ذریعے آن لائن ہوئے تھے۔ تو اس اجلاس میں جمہوری وطن پارٹی کا نام تبدیل کر کے بلوچ ریپبلکن پارٹی رکھا گیا۔ اس پہ شدید احتجاج بھی کچھ ساتھیوں نے کیا، جس میں میں بھی شامل تھا۔ میرے علاوہ نوشکی کے ایک ساتھی تھے، سینئر ساتھی تھے، محمد حیات جمال دینی صاحب، اس نے بھی کافی احتجاج کیا کہ جمہوری وطن پارٹی کا نام تبدیل نہ کیا جائے اس مشکل وقت میں۔ لیکن ہماری بات پھر نہیں مانی گئی۔ پھر اس میں سیاسی پروگرام میں بھی کچھ تبدیلیاں لائی گئی۔ نام کے ساتھ جمہوری وطن پارٹی میں قومی خود مختاری کی بات کی گئی تھی، جبکہ پھر قومی خود مختاری کی جگہ بی آر پی کے دوستوں نے آزادی کا نعرہ دیا۔ تو اس پہ پھر ہمارے تحفظات بھی تھے کہ ہمیں اس طریقے سے پھر کام کرنے نہیں دیا جائے گا سرفیس میں۔ اور پھر وہی ہوا جو ہمارے اندیشے تھے، جو ہم سوچتے تھے۔ اس کے بعد پھر بی آر پی کو کام کرنے نہیں دیا گیا۔ تو اس کے بعد انہی اختلافات کی بنیادوں پہ کنسلٹیشن ہوا۔ پھر اس میں بھی میں شریک ہوا، 2008 میں ہوا تھا، کوئٹہ میں بی آر پی کا پہلا کنونشن ہوا تھا، جس میں سینکڑوں لوگوں نے مندوب کی حیثیت سے شریک
شرکت کی تھی، اور اس کے بعد پھر جلسہ ہوا تو اس میں بھی اختلافات سامنے آئے. جو بند اجلاس اس میں بھی ہمارے طرف سے ہم دوستوں زیادہ جو اکثریت کے دوست تھے، مطلب جن کی یہ رائے تھی کہ سوائے صدر کے عہدے کے باقی جتنے بھی عہدے ہیں ان پہ جمہوری طریقے سے الیکشن کرائے جائیں. بڑا مطالبہ یہ تھا. بات ہے کوسا صاحب جو ویسے کہ ہم بات کر رہے ہیں بی ایس او کے پولیٹیکل ہسٹری سے، اس میں جو نہ صرف بی ایس او بلکہ بلوچ سیاسی ہسٹری پہ، جس میں جتنے پارٹیز ہیں، جیسے کہ آپ جس پارٹی میں آتے ہیں، اس لیے میں اکثر انہی پارٹیوں کے حوالے سے کچھ سوالات پوچھتا ہوں تاکہ جو ہسٹری ہے سیاسی اس کے حوالے سے کچھ ہمیں جانکاری ملے. اس کے بعد آپ جب نواب صاحب تھے، آپ جے ڈبلیو پی میں تھے، تو جب نواب صاحب بھی زندہ تھے اس وقت، تو اس دوران نواب صاحب نے ایک کوشش کی، جس طرح آپ نے کہا کہ اس مشکل دور میں آپ نے اس کے ساتھ دی تھی، تو اس مشکل دور کے دوران نواب صاحب نے ایک سنگل پارٹی بنانے کا اعلان بھی کیا اور انوائٹ بھی کی لوگوں کو، بھی این ایم کے لوگ بھی گئے تھے وہاں، ایک جلسہ بھی ہوا تھا. اس کا پھر بعد میں کوئی رزلٹ نہیں آیا. اس بارے میں کچھ ہمیں بتائیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس مشکل دور میں باقی قوم پرست پارٹیوں نے نواب صاحب کے ساتھ کیا کوآپریشن کیا تھا؟